اللہ رب العزت نے ایمان کو ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنے جانب سے اپنے امر سے اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی ہے. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ایسے مومنوں کو اللہ ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوگی اللہ داخل فرمائے گا. خالدین فیہا، اور ان جنتوں کے اندر یہ ہمیشہ ہوں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے. ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہے. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، اللہ کا لشکر. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور سنو اللہ کی جماعت یہی کامیاب ہے، فلاح پانے والی ہے. قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 16، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. فرمایا اے مومنو، کیا تمہارا خیال ہے یہ ان تترکوا، کہ ایمان کا دعویٰ کر دیا بس اللہ تمہیں چھوڑ دے گا. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے جو مجاہد ہے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا ہے. یہ تو صرف منہ کا دعویٰ ہے نا کہ میں ایمان لے آیا ہوں. اب وہ جہاد کرتا ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے، قرآن اور سنت پہ عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ تو ابھی ظاہر ہی اللہ نے نہیں کیا ہے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ یہ بات اللہ نے ابھی ظاہر کی ہے کہ یہ لوگ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو ولیج یعنی دل کا دوست نہیں بناتے ہیں. ولج کہتے ہیں اصل میں عربی کے اندر کسی ایک چیز کا دوسرے کی چیز کے اندر داخل ہو جانا. یعنی اس آیت کے اندر اس لفظ کا اشارہ جو ہے آپس کے تعلقات اور رشتوں کے طرف ہے کہ یہ مومنین جو ہے یہ اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے علاوہ کسی سے گہرا تعلق نہیں رکھتے ہیں، دلی تعلق نہیں رکھتے ہیں. یہ مومنوں کی صفت ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اسی طرح سورۃ آل عمران کے اندر آپ دیکھیں یہی بات اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمائی ہے. آیت نمبر 118 کے اندر دیکھیں، مومنین کو اللہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے مومنو اپنے علاوہ کسی اور کو بطانۃ من دونکم رازدار نہ بنانا، اپنے علاوہ کسی اور کو. اور اس کی حکمتیں بھی اللہ نے فرمائی ہے، لا یعلونکم خبالا، کہ وہ تمہارے نقصان کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں کرتے ہیں. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تکلیف پہنچائے. قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہ بغض ان کے زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو دلوں کے اندر ان کے دلوں نے جو چھپایا ہے بغض، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مومنوں،
اور اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا ہو جو ایمان لے آیا ہے، اپنے عقیدے کی اس نے اصلاح کر لی ہے، ان رسومات اور بدعات سے، کفریات سے نکل آیا ہے، لیکن اس کے رشتہ دار ابھی اسی شرک اور کفر میں پڑے ہیں، تو دعوت دے کے دیکھ لے، توحید کی دعوت دے، سنت کی دعوت دے، قرآن کی دعوت دے، پھر دیکھے کہ معاشرے کے وہ رشتہ دار جو اس کے رشتہ دار ہے اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں، اسے برداشت کرتے ہیں، یا اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ اپنے ماں باپ بھی اس دعوت کی وجہ سے اپنے اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ جب مشرک اپنے شرک کے اوپر اتنی غیرت کرتا ہے، اتنا اصرار کرتا ہے، تو ایک اہل ایمان جو ایمان کی دعوت کو سمجھ گیا ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اللہ سے تعلق کے خاطر ایسے رشتوں کو پھر کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ کیونکہ قرآن مجید سورۃ التوبہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ایمان والو، تمہارے ماں باپ ہو یا تمہارے بہن بھائی ہو، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں اسلام کے مقابلے میں، تو فرمایا ان سے دوستی مت کرو، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک غلط فہمی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کا عقیدہ صحیح ہے، معاہد ہے وہ، اور ماں باپ مشرک ہے تو وہ ماں باپ کے ساتھ لڑائی لڑے، انہیں مارے، انہیں گالیاں دے، ان کے گستاخی ان کے شان میں کرے۔ نہیں، اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے، باوجود شرک کے اللہ فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملات کے اندر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ سورہ الممتحنہ آپ دیکھیں، وہاں اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ انصاف اور اچھا معاملہ کرو، اس بات سے اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے۔ تو چاہے آپ کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، چاہے ان کا عقیدہ کتنا بھی خراب اور گندا ہو، اسلام آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں یا ان کے ساتھ اچھائی نہ کریں۔ نہیں، آپ ان سے انصاف کریں، اچھائی کا معاملہ ان کے ساتھ کریں، جتنا ہو سکے آپ ان کی مدد بھی کریں، بیمار ہے علاج کا انتظام کریں، اس کے ساتھ کوئی بوجھ پڑا ہوا ہے، کوئی وزن ہے، اٹھا کر لے جائے، کوئی اور تکلیف میں، اس کی تکلیف میں آپ ہاتھ دے، لیکن دینی لحاظ سے ان کے جو کفریات، شرکیات، بدعات اور رسومات ہے اس کا بالکل مکمل آپ بائیکاٹ کرے، اور بالکل واضح الفاظ میں ان سے کہہ دے لکم دینکم ولی الدین، کہ ہمارا دین الگ ہے اور تمہارا دین الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ اور تمہارا عقیدہ الگ ہے، ہم تمہارے اس باطل دین میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اسلام چونکہ ہمیں منع کرتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہے ان کے ساتھ دوستیاں مت کرو، تو اس کے اندر ایک اہم چیز جو ہے وہ شادی بیاہ ہے۔ چونکہ ہم اسی معاشرے کے رہنے والے ہیں،
اسی معاشرے کے افراد ہیں، تو ایمان کی بات بعد میں سمجھ آئی اور اس معاشرے کا حصہ ہم پہلے سے تھے۔ تو چونکہ ہمارے اکثر رشتہ دار جو ہے وہ ان فرقوں کے اندر ہوتے ہیں جن کے عقائد میں شرک اور کفر ہے، اس کے بعد ہمارے لیے جو مشکل پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم شادی بیاہ کا معاملہ کس طرح سے کریں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر ہمیں منع فرمایا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے آیت نمبر 221 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ حتیٰ انتہا کے لیے آتا ہے، یعنی جب تک وہ ایمان نہ لے آئے اس وقت تک اس عورت سے جس کے عقیدے میں شرک ہے اللہ فرماتا ہے نکاح مت کرو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، ایک باندی مومنہ وہ اس مشرکہ عورت سے بہتر ہے جس کا حسن اور جس کی دولت، اس کا حسب اور نسب تمہیں تعجب میں ڈالے۔ اتنی دولت ہو، اتنا بڑا حسب نسب ہو، اتنا حسن ہو اس کا کہ تم تعجب میں پڑ جاؤ، فرمایا پھر بھی تم اس سے نکاح نہ کرو اور اس کے مقابلے میں ایک غریب باندی سے نکاح کر لو۔ آگے فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ مشرک مردوں کے نکاح میں اپنی عورتوں کو دو، مومنوں کو دو۔ تمہاری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو مشرکوں کے نکاح میں مت دو، اللہ فرماتا ہے حتیٰ یہاں تک یؤمنو کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور ایک غلام مومن جو ہے وہ بہتر ہے مشرک مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں تعجب میں ڈالے، اس کا حسب نسب، اس کی دولت، اس کا حسن، اس کا کاروبار تمہیں تعجب میں ڈالے، تمہیں پریشان کر دے، پھر بھی اللہ فرماتا ہے تم اپنی عورتوں کو ان مشرکوں کے نکاح میں مت دو، ان کے مقابلے میں ایک غلام کو پسند کر لو جو متقی ہے، مومن ہے، جس کا عقیدہ شرک سے پاک ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ بیان کر رہا ہے اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں آگ کی طرف بلا رہے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے جنت اور اپنی مغفرتوں کی۔ یعنی اگر اللہ کا یہ حکم مانو گے تو اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور جنتیں بھی ہے، اور اگر اللہ کا حکم ٹھکرا کے تم نے ان کی بات مان لی، ان رشتوں کا لحاظ کیا، حسن کا لحاظ کیا، دولت کا لحاظ کیا، حسب نسب کا لحاظ کیا، تو فرمایا پھر آگے جہنم ہے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اس طرح اللہ رب العزت اپنے احکامات کو واضح کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت لے لیں۔ یہاں جتنے بھی ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں ان تمام ساتھیوں سے میرا یہ ایک سوال ہے کہ جن جن فرقوں سے ہم الگ ہوئے ہیں، کیا آپ سب تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے عقائد میں شرک ہے؟ جی، ان کے اعمال میں بدعت اور رسومات اور خرافات ہے؟
ٹھیک ہے نا، یہ آپ تسلیم کرتے ہیں نا؟ تو اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ نہ ان کو مومنہ ان کے نکاح میں دینا ہے اور نہ ان کی مشرکہ عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسری آیت دیکھیں، یہ سورہ البقرہ، سورۃ النور کے اندر آپ دیکھیں، ابتدائی کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، فرمایا الزانی بدکار مرد، لا ينکح الا زانیۃ، وہ نکاح نہیں کرتا مگر زانی عورت سے، اس زانی عورت کو نکاح میں لائے گا، او مشرکۃ، یا مشرک سے، والزانیۃ لا ينکحھا الا زان او مشرک، اور ایک بدکار اور مشرکہ عورتوں کو نکاح میں نہیں لائے گا مگر وہی لائے گا جو خود بھی مشرک یا زانی ہوگا۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے زانیوں سے اور مشرکوں سے مومنوں کو ان کے اوپر یہ رشتے حرام کر دیے۔ وذالک حرم علی المؤمنین، اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے مومنوں کے اوپر کہ وہ فحاش، بے حیا، بدکار لوگوں سے نکاح کرے یا مشرک لوگوں کے ساتھ نکاح کرے۔ یہ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ حرم، اللہ نے حرام کر دیا ہے مومنوں کے اوپر۔ یا تو میں اور آپ اس بات کو تسلیم کرے کہ ان کے عقائد میں شرک نہیں ہے، یا پھر اس بات کو تسلیم کرے کہ ان کے عقائد میں شرک ہے، لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ ہمیں نکاح نہیں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ نے غیر اللہ کی نیاز کو حرام قرار دیا ہے، ہم میں سے کوئی کھائے گا؟ وہ پورا معاشرہ جمع ہو جائے، زور لگا لے، ہم تو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سمجھ میں بات آ گئی ہے غیر اللہ کی نیاز حرام ہے۔ لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے جو قرآن بار بار اس بات کو بتا رہا ہے کہ نکاح مشرک عورت اور نکاح مشرک مرد کے ساتھ یہ بھی اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تیسرا مقام دیکھیں، تیسرے مقام جو ہے یہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ سورہ الممتحنہ کے اندر اللہ رب العزت نے اول تو دیکھے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے اس کا ذکر کیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کے زندگی میں اور ان کے طریقوں میں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ، اللہ فرماتا ہے مومنو تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ کون سی سنت ہے؟ اب اللہ فرماتا ہے اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جن کے تم پوجا پاٹ کرتے ہو، بندگی کرتے ہو، تمہارے شریکوں سے بھی بیزار اور تم سے بھی ہم بیزار ہیں، برات کا اعلان کرتے ہیں۔ کفرنا بکم، ہم کفر کرتے ہیں تمہارے، یعنی اے بدینکم، تمہارے دین کا ہم کفر کرتے ہیں، شرکیہ دین کا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے۔ اب یہ دشمنی، یہ بغض ہمارے اور تمہارے درمیان کب تک ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایک اللہ کے اوپر، اکیلے اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ۔ جب تم توحید کو مان لو گے، اللہ کو ایک مان لو گے،
تو ہمارا یہ بغض اور دشمنی ختم ہو جائے گی. اگر نہیں شرک کی حالت میں رہو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان بغض اور دشمنی ہوگی. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ یہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو امام الانبیاء ہے. اصل میں وہ امام الانبیاء ہے جس کے ملت کی پیروی کی اللہ رب العزت نے ہمیں بھی اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو.